ہمارے لیے متعین ہے عزیزان من زمانہ غیبت کبریٰ میں ہمیں نظام چاہیے، اور نظام بھی آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، بوفے نہ بنانا دین کو۔ ایک معین نظام ہے اللہ کا نظام ولایت۔ آپ نے زمانہ غیبت ہو تو ولایت کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، زمانہ ظہور ہو تو ولایت کے تحت، زمانہ حضور معصوم ہو جو بھی ہو ولایت کے تحت زندگی بسر کرنی ہے۔ بس ایک معین نظام آپ کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، ولایت۔ اگر موجود ہے شکر خدا کرو، اگر نہیں ہے تو اس کے حصول کی کوشش کرو۔ ہمارا کام یہاں پر بیٹھ کر ولایت فقی کے قصیدے پڑھنا اور اس سے مراد ایران کا حکومت نہ ہو۔ ہماری مراد یہاں کیا ہونی چاہیے؟ ولایت فقی جو خود ہمارے لیے یہاں ضروری ہے، ہم یہاں پر اجرا کریں۔ کہ ولایت فقی سے مراد جیسے بات چھیڑ دیتے ہیں، جی اگر یہ ولی فقی ہیں ایک اور ولی فقی آ جائیں، فلاں جگہ عراق میں آ جائیں، لبنان میں آ جائیں، پاکستان میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایسے فرضی باتیں۔ دو راہبر نہیں ہو سکتے، دو مرجع تقلید ہو سکتے ہیں، دو پیش نماز ہو سکتے ہیں، دو قاضی ہو سکتے ہیں، دو چیزیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن دو امام نہیں ہو سکتے۔ راہبر ایک ہوگا، ولی ایک ہوگا۔ اگر دوسری جگہوں پر ایسا نظام آتا ہے کہ آنا چاہیے، اور اب آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان میں یا ایران کے بعد سب سے زیادہ آمادہ سرزمین اس نظام کے لیے کون سی ہے؟ خدا نے کہاں یہ پوٹینشل رکھا ہے، کہاں یہ صلاحیت رکھی ہے، کہاں اللہ نے وہ سارے مقدمات فراہم کیے ہیں جہاں پر یہ نظام برپا ہونا چاہیے؟ وہ قوم سمجھے، وہ لوگ سمجھیں کہ کہاں خدا نے یہ توفیق دی ہے، اور اس قوم سے خدا پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں ان سرب فلک پہاڑوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہے، محفوظ آلودگیوں سے، خطرات سے، بدعتوں سے، خرافات سے دور کر کے رکھا ہے، اور تمہارے اندر اتنی توفیقات اور نعمات مادی و معنوی دی ہیں، تو کس لیے دی تھی؟ کہ آپ کبھی جمہوریت کے ڈکوسلے کے نیچے، کبھی آمریت کے گسالے کے پیچھے، کبھی کس سامری کے پیچھے، کبھی کس سامری کے پیچھے دمال ڈالتے رہو۔ اس لیے نہیں خدا نے یہ ساری توفیقات ہمیں دی کہ ہم ہر سامری کے پیچھے دوڑ پڑیں لیکن موسیٰ کے پیچھے نہ جائیں۔ آج دیکھنے کہ ہم کس کے اوپر جا رہے ہیں، کون سا گسالہ ہے ہمارے اندر، پیچھے ہمارے سامنے؟ جمہوریت ایک گسالہ ہے، آمریت ایک گسالہ ہے، ڈکٹیٹرشپ ایک گسالہ ہے، ڈیموکریسی ایک گسالہ ہے، تنہا نظام الہی نظام ولایت و امامت ہے۔ ہم ہیں امامی مذہب، رسومات مذہب امامیہ خوشی اور غم کے موقع پہ انجام دے کر چلے جاتے ہیں گھروں میں۔ میں جمعے کے روز بھی عرض کیا تھا آپ مومنین کی خدمت میں کہ کتنی بڑی توفیق ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 عاشورہ کی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ سال میں 2 دفعہ عاشورہ مناتے ہیں۔ امام خمینی کو 1 عاشورہ کافی تھا جس سے نظام ولایت فقیہ قائم کر لیا، اور وہ قوم جس کے پاس 2 عاشورہ ہیں، چونکہ امام خمینی فرماتے تھے ما ہر چداری ما سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ انقلاب، یہ حکومت، یہ نظام، یہ ولایت، یہ سب عاشورہ و کربلا و سید الشہداء کے صدقے میں ہے۔ تو جس قوم کے پاس 1 عاشورہ ہے وہاں آج نظام ولایت و پرچم ولایت لہرا رہا ہے۔ جن کے پاس 1 عاشورہ ہے وہاں حزب اللہ ہے آج، اور پوری دنیا کی شان ہے و عزت ہے۔ جن کے پاس 2 عاشورہ ہیں وہ ابھی پارٹی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کس پارٹی میں جائیں۔ وہ ابھی سامری ڈھونڈ رہے ہیں، پھر سامری ملے گا اسے پوچھیں گے گسالہ کدھر ہے تمہارا، پھر گسالے میں الیکشن ہوں گے کہ اس گسالے میں جاؤ یا اس گسالے میں پہنچو۔ لیکن یاد رکھنا ایک دن موسیٰ پردہ غیبت سے باہر آ جائے گا۔ یہ امتحان ہوتا ہے امتوں کا۔ 30 دن کے لیے موسیٰ پردہ غیبت میں گئے، قرآن میں یہ واقعہ قرآن میں ہے، یہ کسی کی خواب نہیں ہے۔ 30 دن کے لیے خدا نے بلایا، خدا کو کوئی کام نہیں تھا موسیٰ سے، جان بوجھ کے بلایا امت کے امتحان کے لیے، غیبت کی مشق کرانے کے لیے، غیبت میں رہنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے۔ موسیٰ گئے، اپنا جانشین بنا کر ہارون کو گئے۔ 30 دن کے بعد خداوند تعالیٰ نے کہا کہ یہ 40 دن کر دیے۔ 30 دن کا وعدہ تھا، بڑھا کر 40 دن کر لیے۔ تو کیوں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ تعلیم جو اللہ نے دینا چاہی تھی موسیٰ کو وہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ نہ، یہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ چونکہ معلم خدا ہے، متعلم موسیٰ ہے، اور جب خدا معلم ہو تو ایک لہجہ لگتا ہے تعلیم کے لیے، 40 دن نہیں لگتے۔ موسیٰ بھی لائق شاگرد ہے، نالائق شاگرد نہیں ہے۔ جو موسیٰ کو پڑھا
یہ خدا معصوم ہے، انسان کامل ہے، خلیفہ الہی ہے، لہذا معلم ذات خدا یوں نہیں تھا کہ خدا کا کام ادھورا رہ گیا تھا یا موسیٰ کا کام ادھورا رہ گیا تھا، نہ، کس کا کام ادھورا تھا؟ سامری کا کام ادھورا تھا۔ سامری نکما اور نالائق تھا، موسیٰ کو اس لیے بلایا تاکہ سامری اپنا کام کرے، قوم کا امتحان ہو۔ یہ قوم کس کے پیچھے جاتی ہے؟ آیا جانشین موسیٰ کے پیچھے جاتی ہے یا سامری کے پیچھے جاتی ہے؟ سامری نالائق تھا، اور اس کی نالائقی کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ عورتوں کی مدد سے گسالہ بنا رہا تھا، اور عورتیں آپ کو پتہ ہے جس کام میں شامل ہو جائیں پھر مشکل ہوتا ہے اس میں۔ قرآن نے گواہی دی ہے کہ عورتوں کی مدد سے گسالہ بنایا اس نے، بنی اسرائیل کی مومن عورتوں کی مدد سے۔ انہوں نے اپنے زیورات دیے، چندے دیے، ان چندوں سے گسالہ بنا، ان کی ووٹوں سے۔ جب بن گئے گسالہ، خدا نے کہا موسیٰ کو اب جاؤ، واپس جاؤ قوم میں۔ جب موسیٰ آئے، قرآن میں لکھا ہے جب پہاڑی سے اترے دیکھا ہارون ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں جانشین موسیٰ، اور قوم ساری سامری کے پیچھے، گسالے کے پیچھے طواف کر رہی ہے اور عبادتیں کر رہی ہے اور سجدے کر رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اس وقت موسیٰ کو بہت غضب چڑھا اور افسوس ہوا، اور اتنا غضب چڑھا کہ موسیٰ نے وہ تختیاں تورات کی زمین پر پھینک دیں۔ اب یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ خوش قسمت تھے موسیٰ، اس وقت آسمانی کتاب کی تختیاں زمین پر پھینک دیں، ورنہ آج پاکستان میں ہوتے تو ایک ریلی موسیٰ کے خلاف نکالتے کہ انہوں نے تورات کی توہین کی ہے۔ غضب سے، افسوس کے ساتھ موسیٰ نے تختیاں پھینکی، اور آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے آ کر گسالے کو کچھ نہیں کہا، سامری کو بھی کچھ نہیں کہا، قوم کو بھی کچھ نہیں کہا، سب سے پہلے ہارون کے پاس آئے۔ قرآن میں 2 آیات کے اندر ہے کہ 2 جگہ سے پکڑا آ کر ہارون کو، ایک داڑھی سے اور ایک زلفوں سے، اور پکڑ کر پٹخا زمین کے اوپر۔ پھر ہارون نے التجا کی شروع کی، یا ابن اے ماں جایا، بھائی جان معاف کرو، میری سن تو لو پہلے۔ کہا سناؤ، لیٹے لیٹے ہی سنا، یہ بھی چھوڑا نہیں تھا، کہا سناؤ ادھر، عذر کیا ہے؟ کہا میں نے ان کو روکا، میں نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، اور دوسرا مجھے تفرقے کا ڈر تھا، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ عذر معقول تھا، موسیٰ نے چھوڑ دیا۔ خوب عزیز عالمان، یہ قرآن میں تذکرہ، ہماری کتاب آسمانی میں تذکرہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر 30 دن 40 دن میں قوم کے اندر سامری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نظام الہی سے لوگوں کو لے کر گسالے کے پیچھے لگا دیتا ہے، تو جس قوم کے اندر زمانہ غیبت 1200 سال ہو چکا ہو، 1200 سال میں کتنے سامری پیدا ہو چکے ہوں گے، اور انہوں نے کتنے مقدس گسالے بنا لیے ہوں گے۔ اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہم کس گسالے کے پیچھے جا رہے ہیں؟ فرق نہیں پڑتا وہ گسالہ سونے اور چاندی کا مجسمہ ہو گائے کی شکل کا، یا وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کا، یا وہ الیکشن کا، یا وہ فلاں کا، وہ کونسل کا، وہ کونسل کا، یہ گسالے ہیں سارے۔ اور زمانہ غیبت میں رہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن موسیٰ پردہ غیبت سے جب باہر آئے گا، تو ہم جو کہہ رہے ہیں الاجل الاجل، اس وقت قوم موسیٰ بھی یہ کہتی تھی موسیٰ جلدی ہو جلدی ہو، 30 دن کہہ کے گئے تھے، 40 ہو گئے، دیر ہو گئی، غیبت کا زمانہ طولانی ہو گیا، الاجل۔ جب موسیٰ آئے تو نہ موسیٰ خوش ہوئے نہ قوم خوش ہوئی، کیوں؟ کہ قوم نے آتے ہی آ کر اپنے جانشین سے سوال کیا۔ موسیٰ زمان بھی جب پردہ غیبت سے آئیں گے تو سب سے پہلے گسالوں کو نہیں پوچھیں گے، قوم کو بھی نہیں پوچھیں گے، اپنے جانشینوں کو پوچھیں گے، علماء کو پوچھیں گے کہ میں تمہارے حوالے امت کر کے گیا تھا، کیا کیا تم نے اس امت کو، کدھر لے کر گئے؟ پھر اس کے بعد گسالوں کی خبر لیں گے اور سب۔ آج ہم غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، کس گسالے کے پیچھے جا رہے ہیں، کس سامری کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جو بھی اللہ کے نظام کے بغیر بشر نے بنایا ہوا ہے وہ گسالہ ہے، وہ سامری کا نظام ہے۔ فقط ایک نظام، آپشنل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نظام کا حصہ بنیں یا اس نظام کا حصہ بنیں۔ ہم نے ایک عجیب ڈھونگ رچایا ہوا ہے، متدین بھی بنے ہوئے ہیں، مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں، مومن بھی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ کر بھی رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ عزیزان، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔